عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ابھی جو رات شروع ہوئی وہ 9 ربیع الاول کی رات، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بارے میں جو زیادہ مضبوط قول جو ہے وہ 9 ربیع الاول کا ہی ہے، اور 12 ربیع الاول کا جو یقینی طور پہ جو بات ثابت ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانا۔ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ نہیں کہتے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مر گئے یا اس قسم کے الفاظ، بلکہ ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا سے پردہ فرما لیا، کیونکہ انبیاء ہر انسان کی، انبیاء اس میں خاص نہیں ہے، ہر انسان کی ایک دنیاوی زندگی ہے، ایک برزخی زندگی ہے، کہ قبر کی زندگی بھی ہر انسان کے لیے ثابت ہے، لیکن مرنے کے بعد اس دنیا سے چلے جانے کے بعد انبیاء کی برزخی حیات، انبیاء کی قبر میں زندگی بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے، بہت زیادہ مضبوط ہوتی ہے۔ چنانچہ معراج کی رات میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ روایت ہے کہ انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزر ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طرح ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا سے پردہ فرما گئے تو ان کے بارے میں بکثرت روایات ایسی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال موجود ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہیں۔ اس زندگی کی اصل کیا ہے، اس زندگی کی حقیقت کیا ہے، یہ ہم معلوم نہیں کر سکتے۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ میرے انتقال کے بعد جس نے میری قبر کی زیارت کری وہ ایسا ہے جس نے میری خود زیارت کری، اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ امت کے احوال اجمالاً مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، امت کے احوال، امت کے اعمال یہ مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میری قبر پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو ساری دنیا کے لوگوں کا درود پڑھنا سنتا ہے یا اس تک پہنچایا جاتا ہے، اور پھر وہ میری طرف مجھے درود لوگوں کا باقاعدہ اس درود پڑھنے والے اور فلانا ابن فلانا اس کے والد کا نام اس طرح مجھے درود پہنچایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح پھر صحابہ کرام سے مشہور بات یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے باوجود، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے باوجود صحابہ مسجد نبی میں اسی طرح آیا کرتے تھے اور اسی طرح رہا کرتے تھے کہ گویا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات پہنچ رہی ہے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ جاتا مسجد نبی میں خاموشی پھیل جاتی، اور مسجد نبی میں صحابہ کے دور کی مسجد نبی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد کی مسجد نبی، اس کا ذکر لکھا ہوا ہے کتابوں میں کہ آہو بکا بلند ہوتی، باقی کسی قسم کی آوازیں وغیرہ بلند نہیں ہوتی، سسکیوں کی آواز تو آتی تھی لیکن بلند آوازی مسجد نبی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے باوجود نہیں ہوتی تھی۔ اسی طرح سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، جن کا اپنا وہ حجرہ مبارک جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، کیونکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زوج یعنی شوہر تھے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اسی حجرے میں قیام فرمایا۔ حالانکہ خواتین کا قبرستان میں جانا یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پسندیدہ نہیں ہے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال فرمانے کے بعد، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی حیات برزخیہ کی جانب انتقال فرمانے کے بعد، اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد بھی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اسی حجرے میں رہیں۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا۔ اچھا ایک بات یہاں پہ اور بھی نوٹ کر لیں کہ انبیاء علیہم السلام ان کی جو ازواج ہوتی ہیں، انبیاء علیہ السلام کی وفات کے بعد تا عمر ان کا نکاح کسی اور سے نہیں ہوتا، ان کے پردہ فرما جانے کے باوجود انبیاء کرام کی ازواج وہ انہی کے نکاح میں تصور کی جاتی ہیں۔ یہ بھی حیات کی ایک دلیل ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اور دیگر ازواج مطہرات تا عمر کبھی ان کے لیے حرام تھا کہ وہ کسی اور سے نکاح کریں،
وہ تا قیامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منکوحہ ہی تصور کی جائیں گی، اور اسی طرح سارے انبیاء کا معاملہ ہے۔ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی اسی حجرے میں تشریف لائے انتقال کے بعد۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اور حضرت عائشہ کی اجازت سے ان کو بھی وہیں ان کی آرام گاہ بنائی گئی، تو پھر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے قبروں کا حصہ اور اپنا حصہ اس کے درمیان ایک پردہ یا دیوار کروا لی کہ اب ایک نامحرم میرے لیے یہاں پہ آ گئے۔ تو ان تمام باتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر میں حیات ہیں۔ ان کے لیے اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا، جسے بعض لوگ بڑی جسارت کرتے ہیں، قرآن کی بعض آیات سے وہ یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ کوئی برزخی حیات نہیں ہے۔ علماء عرب، علماء عجم، ان کی کتابوں میں باقاعدہ اس بات پر دلیل اور بحث موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی حیات ہے۔ ہاں، جو آج کل کے دور کے نئے جو خودرو قسم کے لوگ پیدا ہو رہے ہیں، وہ اس قسم کی باتوں کی کوشش کر رہے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ قبر میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بہرحال، so this is the way I started was from where I started is that this is the 9th of Rabiul Awwal, and about the birth of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, one of the most authentic quotes is that the Prophet sallallahu alaihi wasallam was born on the 9th of Rabiul Awwal, and he passed away. The most authentic quote is that he passed away on the 12th. Now there's difference of opinion or difference of narration on when he was actually born, but the saying of the 9th of Rabiul Awwal is the most authentic. And we never say that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has died. We only say that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has passed away into his life in the grave. So he has life in the grave, and there are several quotes in the hadith which prove that the Prophet sallallahu alaihi wasallam is alive in his grave. For example, the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that there is an angel placed on my grave that collects the durood and gives it to me from the whole ummah with the name of the person himself and the name of the person's father. Similarly, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, there's other narrations, there's other quotations that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has mentioned that the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam is ongoing in the grave. Therefore, whenever we go to Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, we talk to him sallallahu alaihi wasallam in our heart with toned down, inaudible tones. We do talk to him, and we believe that the Prophet sallallahu alaihi wasallam does listen to us. So anyway, اب آج کا جو مہینہ ہے، یہ جو مہینہ ہے، اس میں بہت سے آپ کو بھی نظر آئیں گے اور ہم کو بھی نظر آتے ہیں اور ہر سال ہی نظر آتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ ایمانی، دعویٰ محبت وہ بہت جوش کرتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ بہت سے لوگ دعوے بھی کرتے ہیں، اور پھر اپنی محبت تو محبت ہے ہی، لیکن ساتھ ساتھ دوسروں کی نفرت کا بھی اظہار کرتے ہیں، دوسروں کے بغض کا بھی اظہار کرتے ہیں کہ ہم، یعنی جو ہمارے طریقے پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار نہیں کرتا، گویا وہ بالکل ہی مردود اور یعنی کہ بالکل ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گستاخ ہے، نعوذ باللہ۔ تو اس بارے میں دھیان رکھنا چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر، یہ کوئی سیزنل چیز نہیں ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم سال کے کسی حصے میں بڑی محبت کا اظہار کریں اور باقی حصوں میں نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائیں۔ میں بار بار اس بات کا دھیان دلاتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کیا چیز، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیا چیز ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی حدیث اور دیگر احادیث، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انتہائی محبت تھی حضرت معاذ بن جبل کو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی احادیث میں وارد ہوا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ اے معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے، اے معاذ مجھے تجھ سے محبت ہے، اور پھر ان کو یہ دعا دی کہ یہ پڑھا کرو، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، حدیث ہم پڑھ چکے، ہمیشہ خوشحال زندگی بسر کرو گے۔ تو جب یہ حضرت معاذ بن جبل غالباً یمن کی جانب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو روانہ فرما رہے تھے، تو محبت کا یہ عالم تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے سنیۃ الوداع ایک جگہ تھی جہاں تک لوگوں کو رخصت کرنے آیا جاتا تھا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کے ساتھ آئے، اور جب رخصت کا بالکل وقت قریب آ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو رہے تھے، معاذ بن جبل بھی رو رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا کہ اے معاذ، شاید اب جب تم دوبارہ مدینہ آؤ گے تو مجھے نہیں پاؤ گے بلکہ میری قبر پہ تمہارا گزر ہوگا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رونے لگے، اور پھر حضرت معاذ بھی رونے لگے۔ پھر
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ فرمایا ہے جو بہت ہی سنہری اصول والا جملہ ہے کہ ان اول الناس بی المتقون، مجھ سے قریب ترین لوگ چاہے جہاں کہیں بھی ہو مجھ سے قریب ترین لوگ وہ ہیں جو متقی ہیں۔ اور تقویٰ کیا ہے؟ تقویٰ یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کی عزت ہو، اللہ تعالیٰ کا وقار ہو، اللہ تعالیٰ کا رعب ہو، اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، اور اعمال صالحہ ہوں۔ اعمال صالحہ کیا ہوتے ہیں؟ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، وہ اعمال صالحہ ہیں۔ جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچے، اس چیز سے بچنا، یہ بھی عمل صالح ہے۔ تو حضور کی تعلیمات پر عمل کرنا، یہ اصل محبت ہے، یہ اصل محبت ہے۔ ہماری محبت اگر صرف الفاظ کی حد تک ہوگی یا اگر صرف اشعار کی حد تک ہوگی، اور ہمارے چہرے، ہمارے اعمال، ہمارے اخلاق، جس کام کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا گیا، ہم امتی ہونے کے باوجود وہ کام نہ کریں، تو ہماری محبت کا دعویٰ کسی قابل ہے، کسی لائق ہے؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبت کری؟ قیامت کے دن جو لوگ بدعت کرتے ہیں، جو لوگ دین میں نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں کہ حوض کوثر کے قریب وہ مجھ سے قریب ہونے کی کوشش کریں گے، میں ان کو پہچانوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، اور فرشتے مجھے بتائیں گے، فرشتے کو قریب نہیں آنے دیں گے، اور مجھے بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین میں نئی اختراعات بدعات پیدا کریں، آپ کے طریقے سے ہٹ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے ان کو مجھ سے دور کر دو، ان کو مجھ سے دور ہی رکھو۔ So what is the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam? In this month we will see that there will be very many people who would claim their love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we do not point a finger towards anybody, but some people will not only restrict themselves to expressing their own love for the Prophet sallallahu alaihi wasallam, but they would go beyond the limits on expressing their hatred for all others. That if you do not love the Prophet sallallahu alaihi wasallam the way we love the Prophet sallallahu alaihi wasallam, then na'udhu billah, you are not rightly guided. The way of the Prophet sallallahu alaihi wasallam's love has been explained by the Prophet sallallahu alaihi wasallam in several narrations himself. One narration that I just quoted is that Sayyidina Mu'az ibn Jabal radiyallahu anhu, who's the beloved sahabi of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, he was departing for Yemen. The Prophet sallallahu alaihi wasallam had given him the responsibility of teaching the people and mending their affairs, taking care of their affairs in Yemen. As he was departing, the Prophet sallallahu alaihi wasallam was crying, and he was crying, and the Prophet sallallahu alaihi wasallam went out of the city to see him off. And as they were departing, the Prophet sallallahu alaihi wasallam, his eyes were wet, were damp, and Sayyidina Mu'az's eyes were wet as well. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam told him that when you come next year, or when you come here next time, maybe you will not find me, you will find my grave, you will pass on my grave, sallallahu alaihi wasallam. And then he said that, "Oh Mu'az, those people, for sure those people the closest to me are those who have taqwa, who are muttaqi people." Because this was the purpose of the life of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. This is what the Prophet sallallahu alaihi wasallam took stones for. This is what the Prophet sallallahu alaihi wasallam did so much sacrifice for. This is what the Prophet sallallahu alaihi wasallam stood in the night for. Now if the ummati does not work on their taqwa, if the ummati, they claim to love the Prophet sallallahu alaihi wasallam but they don't care about taqwa, then do we even, how courageous, how daring we are, that we are slaughtering the teachings of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, not caring about it one bit, and claiming with our words and with our poetry the love of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. That is a disgrace to the Prophet sallallahu alaihi wasallam if you think about it. I tell you to do something, you don't do it, but on my face you keep on saying that I love you, I love you, I love you, I love you. What kind of a love is that? So we should be everybody should look at their own self. What are we doing? The Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that the people closest to me, wherever they are, however they are, in whatever time they are, the closest to me are those who have taqwa. What is taqwa? That you have the love and the regard and the respect of Allah subhanahu wa ta'ala in your heart, and you do good deeds. And what are the good deeds? The sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. Everything the Prophet sallallahu alaihi wasallam has done, you do it. Whatever the Prophet sallallahu alaihi wasallam has told us to stay away from, we stay away from it. When we have that, Dr. Adhiza Arifi rahmatullahi alayhi, may Allah subhanahu wa ta'ala bless his grave, these mashayikh in the very beautiful little sentences, they opened up the principles of life on us. Hazrat said that اعتبار تمہارے نہ کشف کا ہے نہ تمہارے خوابوں کا ہے، اعتبار تمہارے قدموں کا ہے، اعتبار تمہارے پیروں کا ہے کہ وہ سنت کے راستے پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے۔ اگر تمہارے پیر سنت کے راستے پہ چل رہے ہیں تو تم نجات والے ہو، تم نجات پا جاؤ گے۔
باقی چاہے کشف ہو نہ ہو، چاہے ہوا میں اڑو یا آگ پہ چلو یا پانی پہ چلو یا نہ چلو، کچھ بھی ہو، نہ تمہارے خواب معتبر ہے، نہ تمہارا کشف معتبر ہے، کچھ معتبر نہیں ہے۔ اعتبار کس چیز کا ہے کہ تمہارے قدم سنت کے راستے پہ چل رہے ہیں یا نہیں چل رہے۔ سو حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب عارفی، our grand sheikh, he used to say that what is credible? Neither your kashf, we read about kashf, right? Neither your khwab, your dreams. None of that is credible. What is credible is, where are your feet going? Where are your feet? Are they traveling the path of sunnah or not? If they are traveling the path of sunnah, you will find salvation, you will find forgiveness in the hereafter. But if they are not, then none of that is valuable. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant us an understanding. اب افراط اور تفریط ہر جگہ ہے۔ افراط کا مطلب ہوتا ہے کہ خوب بڑھ جانا، حد سے نکل جانا، اور تفریط کا مطلب ہوتا ہے کہ بالکل نیگیٹو سائڈ پہ اتنے چلے جانا کہ بالکل ہی مرتبے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم کر دینا۔ اصل مسئلہ پچھلی امتوں میں بھی یہی تھا کہ کچھ افراط کا شکار ہوئیں، کچھ تفریط کا۔ تو نصارہ انہوں نے اس قدر افراط کیا اپنے نبی کی محبت میں کہ اس کو نعوذ باللہ خدا کا درجہ دے دیا، خدا کا بیٹا بنا دیا۔ اور یہودی وہ اس قدر تفریط کا شکار تھے، اس قدر نبیوں کی انہوں نے نعوذ باللہ، نبیوں کی عزت اس قدر کم تھی ان کے دل میں کہ بہت سو کو تو انہوں نے قتل ہی کر دیا، انبیاء کو، بنی اسرائیل کے، اور جن کو قتل نہیں بھی کر سکے ان کو قتل کرنے کی پوری کوشش کری، اور تعلیمات ماننا تو دور کی بات، ان کی تعلیمات میں تحریف کر دی۔ تو یہ اللہ محفوظ رکھے امت پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا یہ احسان تو ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی تھیں، ان میں سے 2 قبول ہو گئیں، 1 قبول نہیں ہوئی۔ ایک تو یہ تھی کہ میری امت پر کوئی عذاب یا کوئی حکمران یا کوئی جنگ، کوئی دشمن ایسا مسلط نہ ہو جائے کہ پوری کی پوری امت کو برباد کر دے، پوری امت ہی ختم ہو جائے، ایمان والے سارے ختم ہو جائیں۔ تو صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا میری اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لی۔ اس طرح ایک دعا یہ کہ میری پوری امت گمراہ نہ ہو جائے، میری امت میں ہدایت یافتہ طبقہ ہمیشہ باقی رہے، تو وہ دعا بھی اللہ نے قبول فرما لی کہ امت میں ایک ہدایت یافتہ طبقہ ہمیشہ موجود رہے گا۔ لیکن تیسری دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مانگی تھی کہ میری امت میں کبھی آپس میں جنگ و جدال نہ ہو، کوئی تفرقہ نہ ہو، وہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ تو یہ تو چلتا رہے گا، لیکن ایک فرقہ تو یقیناً ہدایت پہ موجود رہے گا، اور وہ وہی ہے کہ ما انا علیہ و اصحابی، جو میں نے کر دکھایا اور جو میرے اصحاب نے کر دکھایا، جو اس کو پکڑ کے چلے گا وہ تو ہدایت یافتہ طبقہ ہے اور قیامت تک رہے گا، اور اس کی حفاظت قیامت تک اللہ تعالیٰ فرمائیں گے۔ اس لیے کوئی دنیا میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں ہدایت ملی نہیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نائبین کا یہ طبقہ قیامت تک رہے گا۔ لیکن اس امت میں بھی افراد کرنے والے بھی موجود رہیں گے اور تفرید کرنے والے بھی موجود رہیں گے۔ تو ہم نے پرانے وقتوں میں معتزلہ کے بارے میں پڑھا ہے، یہ سنا ہوگا، یا اسی قسم کے اور جو ہے وہ چھوٹے موٹے ادھر ادھر، اور معتزلہ تو بہت بڑا فتنہ تھا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ ختم ہو گیا، اس کا زور ٹوٹ گیا۔ لیکن اسی طرح اس دور میں بھی خوارج، مختلف عقیدوں والے لوگ، مختلف برائیوں والے لوگ، تو ایک افراد والی کی سائڈ پہ لوگ جاتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اس قدر بڑھا دینا کہ نعوذ باللہ ان کو جو ہے وہ ان کی محبت میں آسمان زمین کے قلابے ملا دینا، اور نعوذ باللہ خدا کا رتبہ ان کو دینا۔ اور اس طرح پھر تفرید والے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ اس طرح کی باتیں بھی کر دیتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدا نخواستہ امت کو ضرورت نہیں ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی ضرورت نہیں ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بس نعوذ باللہ ایک بڑے بھائی کا سا ہے کہ ان کی بات جو ہے وہ دین کو، قرآن کو ہی سمجھانے کے لیے ہے، اور قرآن جس طرح محفوظ ہے اس طرح سے نعوذ باللہ حدیث محفوظ نہیں ہے، تو اس لیے حدیث پہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ حدیث معتبر نہیں ہے نعوذ باللہ۔ تو یاد رکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی اگر ہم کو نہ پہنچی ہوتی، ایک حدیث بھی اگر ہم کو بالفرض اگر نہ پہنچی ہوتی، تب بھی ہم ذاتی طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منحصر ہیں، اور ہمارا ایمان بذات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر منحصر ہے، اور ہر امتی کا یہی معاملہ ہے۔ نبی، جو آج میں جمعے میں ہلکا سا میں نے اشارہ کیا تھا اس طرف، کہ ہر نبی ایمان کا سورج ہوتا ہے، اس کو سورج اور اس کی مثال سمجھنا آسان ہوتا ہے کہ ہر نبی کو جو ایمان دیا جاتا ہے وہ اپنے ایمان سے متصف بالذات ہوتا ہے، یعنی اس کی ذات میں ایمان اتارا جاتا ہے، اور باقی جتنے امتی ہوتے ہیں
وہ سارے جس کی سب سے پہلے صحابہ اور پھر تابعی اور پھر تبع تابعی اور پھر قیامت تک آنے والے سارے انسان وہ مثل آئینے کے ہوتے ہیں کہ اصل کی شکل دکھا رہے ہوتے ہیں. اگر سورج کو ہٹا لیا جائے تو آئینے کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی, چاند کی روشنی بھی ختم ہو جائے گی. وہ صرف اور صرف ریفلیکشن ہوتی ہے, اور جتنا زیادہ آئینہ صاف ہوتا ہے اتنا اچھا عکس دیتا ہے. تو جتنا زیادہ ہمارا قلب ہمارا باطن پاک ہوگا اتنا زیادہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا حصہ لیں گے. لیکن اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو کسی امتی کا کوئی ایمان نہیں ہوتا, اور آئینہ چاہے کتنا ہی صاف ہو جائے وہ اصل حقیقت نہیں بن سکتا. حقیقت وہی رہتی ہے. تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین آئینہ, یہ بھی شاید ایک مجلس میں 1-1.5 سال پہلے شاید بتایا تھا, وہ صدیق رضی اللہ عنہ, وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کا بہترین آئینہ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا بہترین آئینہ وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. کہ جو بات حضور کے ذہن میں آ رہی ہے وہی بات بہت دفعہ ایسا ہوا کہ بعین ہی ویسی بات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ذہن میں آ رہی ہے. بہرحال تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حدیث ہم تک صحیح پہنچی نہیں, بلا شبہ حدیث ہم تک صحیح طرح پہنچی ہے اور حدیث کو محفوظ کرا ہے, اور انہی لوگوں نے اس کی حفاظت کری ہے جنہوں نے قرآن کی حفاظت کری ہے. تو اگر ہم قرآن کے معاملے میں ان کی بات مان رہے ہیں تو حدیث کے معاملے میں بھی بات ماننی پڑے گی. اور یہ قرآن سے ثابت ہے کہ حدیث کی حفاظت ہے, کیونکہ کتنی دفعہ کتنی جگہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. تو قرآن کا ہر حکم قیامت تک کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ تو جب قرآن کا ہر حکم قیامت تک کے لیے ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیا تھی اور سیرت کیا تھی اور حدیث کیا تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ نہیں فرمایا ہو, نعوذ باللہ, اور امتیوں کو یہ حکم دے دیا کہ اس کو مانو. جب کوئی چیز موجود ہی نہیں ہے تو اس کو ماننے کا حکم کیسے دیں گے اللہ تعالیٰ؟ یہ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ کسی نفس پہ وہ بوجھ ڈالتے نہیں ہیں جو وہ اٹھا نہ سکے. جب اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ بارہا یہ حکم دیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. ابھی جو آیت میں نے پڑھی, ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول کہہ دیں, جو رسول دے دیں وہ کر لو, وہ لے لو, جس چیز سے روک دیں اس سے رک جاؤ. اب یہ قیامت تک کے لیے حکم ہے یا نہیں ہے؟ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمائی ہوتی تو یہ حکم کیسے دیا ہوتا؟ تو بہرحال وہ تو بس یہ ہے کہ جب انسان, اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ انسان کے اندر اپنی ایک کجی ہوتی ہے, ایک ٹیڑھا پن ہوتا ہے, ایک ٹیڑھا پن ہوتا ہے. اس ٹیڑھے پن کو صحیح لباس پہنانے کے لیے انسان کسی بھی حد تک چلا جاتا ہے, اور یہ ٹیڑھا پن پیدا ہوتا ہے خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہونے پر. اس لیے آج کل کے جتنے بھی خودرو علماء اسکالرز جو آپ کو ملیں گے جو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں, آپ کو نظر آئے گا کہ وہ سنت سے بہت دور ہے, سنت سے بہت دور ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بہت دور ہیں, اور اس کے بارے میں وہ مختلف قسم کی باتیں نکالیں گے کہ یہ فلاں چیز یوں پروون نہیں ہے, وہ فلاں چیز یوں نہیں ہے, وہ فلاں چیز ضروری نہیں ہے, ٹوپی کی سنت ہے تو اس سے دور ہیں, داڑھی کی سنت ہے تو اس سے دور ہیں, پائنچی ٹکنے سے اوپر رکھنے کی سنت, مختلف آپ اوپر سے لے کے نیچے تک دیکھ لیں, سنت سے دور ہوں گے. سنت سے دور ہونے کی وجہ سے جب انسان سنت سے دور ہو جاتا ہے تو شیطان کے لیے اپنا دروازہ کھول دیتا ہے. سنت تو وہ قلعہ ہے کہ جس میں شیطان کا گزر نہیں. جو حضور کا طریقہ ہے, جیسا حضور نے کیا اس طریقے میں شیطان کے گھسنے کا شائبہ نہیں ہے. لیکن جو اس طریقے سے ہٹ گیا اس نے خود دروازہ کھول دیا, اس نے خود دروازہ کھول دیا کہ آئے شیطان اور مجھے بہکائے. تو جو لوگ سنت سے دور ہوتے ہیں لا محالہ ان کی سمجھ میں, ان کی سوچ میں ایک ٹیڑھا پن پیدا ہو جاتا ہے, اور اس ٹیڑھے پن کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہی قرآن وہ بھی پڑھتے ہیں اور ہم بھی پڑھتے ہیں, وہی حدیث وہ بھی پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں. لیکن ہماری تو خیر حیثیت ہی کیا, علماء مشائخ جو اکابرین امت, سلف صالحین, فقہاء, محدثین جو اول دور کے گزر چکے, انہوں نے جو مطلب حاصل کیا اس سے بالکل اپوزٹ مطلب یہ حاصل کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ تقویٰ نہیں ہے. دین کو سمجھنے کے لیے تقویٰ لازمی ہے. بہرحال یہ گفتگو خواہ خواہ لمبی ہو جائے گی, تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, یہ بالکل 100% زبردست بہترین طریقے سے محفوظ ہیں, اور خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے. انا نحن نزلنا الذکر, جو ذکر فرمایا ہے, نحن نزلنا الکتاب نہیں فرمایا, یہ نحن نزلنا الکلام نہیں فرمایا,
بلکہ یہ فرمایا نحن نزلنا الذکر، مراد اس سے یہ ہے کہ پورا علم، نہ صرف قرآن کے الفاظ بلکہ قرآن کی فہم اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، یہ پورا مجموعہ ذکر کہلاتا ہے، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں لی ہوئی ہے، اور وہ حفاظت ہوتی اسی طرح ہے جس طرح میں نے عرض کیا کہ قیامت تک اہل حق کا ایک طبقہ رہے گا، اور چاہے کتنے مصائب آ جائیں اور چن چن کے ان کو قتل بھی کیا جائے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور کچھ نہ کچھ ہمارا دارالعلوم دیوبند، آپ کو معلوم ہے کہ اس کی ابتدا کس طرح ہوئی، جب انگریز نے چن چن کے علماء کو قتل کرنا شروع کیا، چن چن کے توپوں کے دہانے پہ لگا کے ان کو اڑانا شروع کیا، تو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے شاگرد ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر ایک نے پڑھانا شروع کیا، ایک نے پڑھنا شروع کر دیا۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں اس اخلاص کا کہ نہ حکومت سے کسی قسم کی امداد کی توقع ہے، نہ کھانے پینے کی فکر ہے، نہ بلڈنگ کی فکر ہے، نہ عمارت کی، نہ کسی اور چیز کی، ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر ایک نے پڑھانا شروع کیا، ایک نے پڑھنا شروع کر دیا۔ آج دین کے سارے طبقوں میں آپ کسی طبقے کا نام لے لیجئے، دارالعلوم دیوبند کی محنتیں جاری ہیں الحمدللہ۔ کوئی دنیا کا ادارہ، کوئی دنیا کی روایت آج کل کے دور میں، نہ عرب میں نہ عجم میں ایسی ہے جس کی محنت عین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دین کے سارے طبقوں میں، سارے شعبوں میں جاری ہو۔ آپ جہاد لے لیجئے، دیوبند والے وہاں موجود ہیں، آپ تبلیغ لے لیجئے، دیوبند والے وہاں موجود ہیں، آپ دفع فتنہ باطلہ لے لیجئے، دیوبند والے وہاں کام کر رہے ہیں۔ جو شعبہ تفسیر، حدیث، قرآن، سنہ، جو شعبہ دین کا اٹھا لیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہر عمل کا سنت میں پروف لیے ہوئے علماء دیوبند موجود ہیں الحمدللہ۔ اور یہ روایت شروع تو وہاں سے ہوئی، لیکن مختلف موقعوں پر یہ باتیں آتی رہیں۔ ہمارے یہاں پاکستان میں ایک بات مشہور ہے کہ ایک صدر گزرے ہیں پاکستان کے جو بڑے سیکولر سے تھے، ملٹری کے جنرل تھے، تو ان کو بھی اس بات کی سمجھ تھی کہ جو اصل مسئلہ ہے نا، جو حکومت کی راہ میں، سیکولرزم کی راہ میں جو رکاوٹ بنتے ہیں وہ ہیں علماء دیوبند، کہ وہ یہ مدارس، یہ جو چندہ کر کے بیچارے جمع کر کے جن کا گزارا چلتا ہے، وہ لوگ بیچارے جو ہے وہ بڑی یعنی قوتیں آئیں، بڑے فوجی جرنیل آئے، پاکستان میں بھی اللہ حفاظت فرمائے اس قسم کے حالات ہو چکے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں، اور مسلسل اسی طرف جا رہے ہیں حالات، پوری دنیا برائی کی طرف جا رہی ہے کہ کسی طرح سے بس دین کا نام و نشان مٹا دیا جائے، لوگوں کے دلوں سے دین کی قدر نکل جائے۔ تو ان کا بھی یہی وہ تھا مشن کہ کسی طرح سے وہ سمجھ گئے اس حقیقت کو کہ دینی حمیت جو پاکستانی میں باقی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ملا جو ہے نا یہ بڑا تنگ کرتے ہیں، یہ اپنا جو انہوں نے مدارس بنائے ہوئے جیسے یہ دنیا کی بالکل نہیں سنتے، یہ بالکل یعنی دیوانے قسم کے، پاگل قسم کے لوگ ہیں کہ جن کو بس اپنی ہی کرنی ہوتی ہے اور کسی کی نہیں کرنی ہوتی۔ تو یہ انہوں نے جو روایت لی ہوئی ہے اس پہ چلے جا رہے ہیں، کسی کے پریشر میں نہیں آتے، کسی کے دباؤ میں نہیں آتے۔ تو انہوں نے طریقہ یہ نکالا کہ جتنے بھی مساجد ہیں اور مدارس ہیں ان کی کسی بھی قسم کی حکومت سے امداد بند کر دی جائے۔ حکومت سے پاکستان میں ہوتا ہے کہ مساجد، مدارس وغیرہ جو رجسٹرڈ ہوتے ہیں ان کو فری بجلی، فری زمین بھی بعض اوقات دے دی جاتی ہے۔ اب پرانے وقتوں کی بات ہے، اب تو خیر باتیں بہت بدل گئیں۔ تو انہوں نے یہ طریقہ نکالا کہ یہ جس قسم کی حکومت کی طرف سے کوئی سرپرستی نہ ہو بلکہ ہر طرف سے ہر محاذ پہ مخالفت ہو۔ تو ان کے مشیر نے اس کتاب میں لکھا ہوا بھی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ ان ملاؤں کو نہیں جانتے، یہ ایسے ہیں کہ اگر ان کا آپ بلڈنگ گرا دیں گے تو یہ سڑک پہ بیٹھ کے، فٹ پاتھ پہ بیٹھ کے اپنا پڑھنا پڑھانا شروع کر دیں گے۔ آپ کس حد تک ان کے پیچھے جائیں گے، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ اور وہی آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نئے طریقوں سے بس کسی طرح کوشش ہوتی ہے کہ حکومت کی سرپرستی میں آ جائیں، مختلف ہر نئی حکومت اپنے نئے طریقے لے کے آتی ہے کہ کسی طرح مدارس یا علماء یہ حکومت کی سرپرستی میں آ جائیں۔ اور دارالعلوم دیوبند کی خاص بات یہ ہے کہ وہ کبھی بھی حکومت کی سرپرستی میں نہیں آئے۔ جب انگریز کی حکومت تھی تب تو مجبوری کی بات تھی، لیکن اس وقت کے علماء نے یہ بات سمجھ لی کہ حکومت کی سرپرستی میں رہ کے جب تک کام کیا جائے گا، جب تک ہمیشہ مختلف قسم کے پریشرز رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے کہ شروع میں تو بات یہ ہوتی ہے کہ ہاں بھائی ہم بڑی آپ کو مراعات دیں گے، بڑی آپ کے لیے سہولت ہو جائے گی،
اور یہ باطل کا کام کرنے کا طریقہ ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ اہل حق کو مراعات دو، ان کی زندگیاں خوشحال کرو، ان کو ساری فیسلٹیز پرووائڈ کرو، جب آہستہ آہستہ وہ اس پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں تو پھر ان سے اپنے کام کرواؤ۔ تو بہرحال پتہ نہیں یہ بات کیسے نکل آئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، جس کا آپ دوسرا نام تقویٰ کہہ سکتے ہیں، کہ دل میں عزت ہو، اللہ تعالیٰ کی وقار ہو اور اس کے مطابق عمل ہو، یہ تقویٰ جب تک موجود رہتا ہے انسان صحیح راہ پہ چلتا رہتا ہے، اس کو کوئی چیز ادھر سے ادھر نہیں کر سکتی۔ جب یہ تقویٰ چلا گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع چلی گئی، تب ہر قسم کے فتنے کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اب وہ بات بہت لمبی، پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک ہوگی، سو آئی ہیو ٹاکڈ سو مچ، بٹ انشاءاللہ ایٹ سم ادر پوائنٹ آئی ول ایکسپلین دوز تھنگس ٹو یو، ٹھیک ہے؟ سوری اباؤٹ دس۔ اچھا، چلو برکت کے لیے ایک دو حدیث پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ یہ چیپٹر جو اگلی دفعہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ عن عمر ابن عبسہ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الصلاة بعد الصلاة المکتوبہ الصلاة فی جوف اللیل۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرض نماز کے بعد سب سے افضل درمیانی رات کی نماز ہے، یعنی تہجد۔ So today we are starting the chapter of we've completed the chapter of the farz and the wajib prayers. Last week we talked about witr. Now today among the nawafil, the most important. So we are starting the series of nawafil, the hadith about nawafil, and among those the most important one, as is mentioned in this hadith, is that Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu narrated, the Prophet sallallahu alaihi wasallam said that after salat al-maktuba, maktuba, kataba, remember that this means something that is farz, something that is mandatory. So بعد الصلاة المکتوبہ, after the salat that is farz, الصلاة فی جوف اللیل, the prayer of the middle of the night, which means tahajjud. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينزل ربنا تبارک وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فاستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمارا مالک اور رب تبارک و تعالی ہر رات کو جس وقت آخری تہائی رات باقی رہ جاتی ہے سمائے دنیا کی طرف نزول فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کون ہے جو مجھ سے دعا کرے اور میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے میں اس کو عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے مغفرت اور بخشش چاہے میں اس کو بخش دوں۔ Narrated by Sayyidina Abu Hurairah radiyallahu anhu, the Prophet sallallahu alayhi wa sallam said that our Lord and our Rabb Tabarak wa ta'ala every night when the last third of the night remains, he comes towards the sky of the world and says that who is there who would make dua to me and I will accept their dua, who is there who would ask me something I will give them that thing, and who is there who seeks forgiveness from me and I will forgive them۔ اب ان حدیث پہ اور تفصیل سے تو انشاءاللہ گفتگو اگلی دفعہ کر لیں گے، بس یہ سمجھ لیں کہ سمائے دنیا کی طرف نزول فرمانا یہ بھی باقاعدہ ایک بحث ہے اور اس کی تفصیل تھوڑی بہت یہاں بھی لکھی ہوئی ہے کہ سمائے دنیا کی طرف نزول فرمانا کیا ہے۔ تفصیلی گفتگو انشاءاللہ میں اگلی دفعہ پیش کر دوں گا، کیونکہ ابھی جو ہے وہ 3-4 لوگ تو ظاہر ہے کہ وہ ریگولر آنے والے وہ ٹریول کر رہے ہیں، اور ہمارے ایک ساتھی جو ہیں وہ مدینہ شریف میں بھی ہیں، سو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے حج جو قبول فرمائے، ان کی برکت سے ہمیں بھی جو ہے وہ مقبول فرمائے۔ تو تفصیل اس کی انشاءاللہ اگلے ہفتے یا اس سے اگلے ہفتے عرض کر دوں گا۔ بنیادی طور پہ یہ بات سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ محیط ہے، ہر دوسری شے محاط ہے۔ محیط کا مطلب ہوتا ہے گھیرے میں لے لینے والا، اور محاط وہ ہوتا ہے جو گھیرے میں آ جائے۔ تو محیط از اللہ سبحانہ wa ta'ala is محیط and every other thing is محاط۔ محیط means the one who surrounds، محاط is the one that is surrounded۔ So everything is surrounded. Allah subhanahu wa ta'ala is the one who surrounds everything. So Allah subhanahu wa ta'ala has several places in the Quran, Allah subhanahu wa ta'ala has said that He is Muhit. So when these ahadith mention that the Prophet sallallahu alaihi wasallam has said that Allah subhanahu wa ta'ala descends towards the lowermost sky, the sky of the dunya, the exact nature of that descent we do not know. The exact nature of descent we do not know. And this is the mablaghul ilm.
this is the epitome, the height of our knowledge, that we accept our failure to understand this, that we accept that we are nobodies, that we are able to fully comprehend Allah subhanahu wa ta'ala. So nobody claims to know the exact nature of it, but there is a few things that we know. One thing that I already mentioned, that Allah surrounds everything and everything is surrounded by Allah, which includes the arsh, the throne of Allah subhanahu wa ta'ala, and all the skies. Second thing is that Allah is free of a physical being, because having a physical being is a defect and a dependence, and Allah is free of all defects and dependence. For example, I have a body. Now I am here and not there, because I have a body. If I did not have a body, I could have been at multiple places. Because of my body, I am here and I am not there. Right? میں یہاں ہوں وہاں نہیں ہوں کیونکہ میرا جسم ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے, وجود سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی باقاعدہ فزیکل جسم نہیں ہے, کیونکہ فزیکل جسم ہونا وہ ایک عیب کی بات ہے, اور اللہ تعالیٰ ہر عیب سے بلند اور پاک ہے. تو نزول دنیا, سمائی دنیا کی طرف نزول, اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی فزیکل کوئی ایگزسٹنس اس طرح کی فزیکل شیپ میں ہے کہ جو ڈسینڈ کرتی ہے نعوذ باللہ. جو اس کا مطلب علماء نے لیا ہے, اکثر علماء نے, وہ یہ کہ اپنی رحمت سے متوجہ ہوتے ہیں, اپنی رحمت سے متوجہ ہوتے ہیں. ہاں, ایک اللہ کی تجلی خاص ہے, ایک خاص اللہ تعالیٰ کی تجلی ہے جو عرش الہی پر ہے, اور وہ تجلی خاص وہ آسمان دنیا پر پڑتی ہے. اور وہ تجلی خاص کیا ہے؟ Again, we don't know the reality of it, because we have this brain, this little brain, right? And we are not able to fully comprehend everything with this brain. بس جو حقیقت ہے, جس کا علم ہے, وہ اللہ تعالیٰ کی طرف, اللہ تعالیٰ کو خود معلوم ہے. ہم نے جو اصول سمجھ لیے وہ یہ ہے جو حدیث سے معلوم ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک کو گھیرے ہوئے ہیں, اور مخلوق کبھی خالق کی محیط نہیں بنتی. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ عرش پر ہے اور کہیں نہیں ہے, تو اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ عرش بڑا ہے, نعوذ باللہ حاشا و کلّہ, اللہ تعالیٰ سے بھی, کہ اللہ تعالیٰ اس پر آ گئے. تو یہ درست بات نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ اس بارے میں زیادہ بحث, زیادہ اس میں جانا وہ ہمارے لیے پھر نقصان دہ ہے. بس اتنا سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا جس طرح سے اللہ تعالیٰ کی شان ہے, اس کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ سمائی دنیا کی طرف نزول فرماتے ہیں, اور رحمت خاص سے اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. وٹ ایور از دا وے آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, وٹ ایور از دا آنر آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, اکارڈنگ ٹو دیٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ, دا ڈسینٹ ٹورڈز دا sky of the world is that Allah subhanahu wa ta'ala with his special mercy becomes attentive towards his the people. And then he says that this happens at the last third of the night. So about the tahajjud time, inshallah we'll also discuss that what is the exact best time of tahajjud. And then Allah subhanahu wa ta'ala asks these three things. This famous hadith we know that who is the one who wants to make dua to me, I'll listen to that dua. And who wants to ask me something, I will give them that. And whoever wants to seek forgiveness, who is there who seeks forgiveness from me, I will forgive them. So inshallah, this time we should not waste, and we should make sure that we pray at least some of it. If you are able to get up at night and pray at that time, the best perfect time of tahajjud, that's best. If that's not possible for us, at least after Isha, with the intention of tahajjud, pray 2 rakat. So Isha is at 8, right? So okay, naat sunniye, listen to a naat inshallah. There's some ash'ar that came only this morning, so inshallah I'll recite those. I sent those to you on the phone.